الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی آج کی یہ خوبصورت سی محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے حافظ امین صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ کی ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث رسول کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے عنوان بہت وسیع ہے اور ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے کوشش کی جائے گی اللہ کی توفیق سے کہ اس کو سمیٹنے کی سعادت حاصل کی جائے حضرت نے فرمایا کہ تجھے آج نشے پر گفتگو کرنی ہے نشے پر گفتگو کرنی ہے یاد رکھیے دنیا تباہی نشے کی وجہ سے ہوئی ہے نشے سے بڑھ کر دردناک چیز نشے سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی نہیں انسان گناہ کے ڈگر پر اسی وقت جاتا ہے جب اس کو نشہ ہوتا ہے نشے نے فرعون کو بگاڑا نشے نے نمرود کو بگاڑا نشے نے حامان کو بگاڑا نشے نے بخت نصر کو بگاڑا نشے نے کنعان کو بگاڑا نشے نے شیطان کو بگاڑا نشے نے دنیا کے ہر بگڑے ہوئے انسان کو بگاڑا آپ کہیں گے آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ کیا نشے نے شیطان کو بگاڑا شیطان جب بگڑا تو اس وقت تو کوئی شراب تھی ہی نہیں میں نے یہ کب کہا کہ اس کو شراب کا نشہ تھا نشہ اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی عقل کے اوپر کوئی چیز چھا جاتی ہے آئیے نشہ کن کن چیزوں کا ہوتا ہے اسلام میں کسی بھی نشے کی اجازت نہیں نشہ حسن کا بھی ہوتا ہے نشہ علم کا بھی ہوتا ہے نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے نشہ شہرت کا بھی ہوتا ہے نشہ عزت کا بھی ہوتا ہے نشہ جوانی کا بھی ہوتا ہے نشہ علم کا بھی ہوتا ہے نشہ اقتدار کا بھی ہوتا ہے نشہ انسان کو گھمنڈ اور غرور بھی پیدا اس کے اندر کرتا ہے جو بھی نشہ ہے اسلام کسی نشے کی اجازت نہیں دیتا آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں دنیا کا ہر انسان آج نشے میں ہے اللہ ماشاءاللہ سب نشے میں ہے اور یہ نشہ ہی ہے جو ہمیں تباہ کر رہا ہے اس امت کی بربادی کا سب سے بڑا سبب نشہ ہے ہاں علم کا نشہ تھا شیطان کو اللہ اکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا جس نے معلم الملائکہ کو شیطان بنا دیا اگر اس کو علم کا نشہ نہ ہوتا یعنی وہ اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرتا اپنے علم پر غرور نہ کرتا تو کبھی بھی وہ شیطان بن پاتا لیکن اللہ اکبر اس نے کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں آدم تو خاک سے بنا ہے میں آگ سے بننے والا آدم کے سامنے کیسے جھکوں تو دراصل اس کی عقل
عقل پر جو ہے علم کا گھمنڈ چھایا ہوا تھا، علم کا غرور چھایا ہوا تھا۔ نشہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز ہے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کو کس نے برباد کیا؟ نشے نے برباد کیا۔ اس کو کس کا نشہ تھا؟ علم کا نشہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیے فرعون کو کس نے برباد کیا؟ اس کو اقتدار کا نشہ تھا۔ اس کے اقتدار کے نشے کی بنیاد پر اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد لڑکیوں کو زندہ رکھا تاکہ ان کو غلام بنائے۔ اللہ کے نبی سے جنگ کی، اللہ کے نبی سے اس نے لڑائی بول لی۔ نتیجہ یہ ہوا اس کو سمجھایا گیا مگر وہ نہ مانا۔ ایک نہیں دو نبیوں کو بھیجا گیا سمجھانے کے لیے، اور کتنی نرمی سے سمجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ و ہارون جب تم فرعون کے پاس جانا تو اس سے نرم گفتگو کرنا۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں سدھرا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اس نے اژدہا بنتے دیکھا۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بھی کہا کہ تم بھی بتاؤ۔ اس کے جادوگروں کے سارے جو اژدہے بنے تھے لاٹھی، اس کو حضرت موسیٰ کی لاٹھی کھا گئی، لیکن وہ موٹی نہیں ہوئی، وہ لمبی نہیں ہوئی، سب کھانے کے بعد بھی جیسے کہ ویسی رہی۔ اگر وہ چاہتا تو اس پر اسلام قبول کر لیتا، حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آتا، مگر اس کو نشہ تھا، اقتدار کا نشہ۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ اقتدار کے نشے نے اس کو خدائی کے دعوے تک لے گیا، اور بعد میں اس کو دریا میں ڈبو دیا گیا۔ پتا چلا جب بھی کوئی اقتدار کے نشے سے چور ہوگا قدرت اس کو دریا میں ڈبو دے گی۔ دنیا کے صاحب اقتداروں کو پتا چلنا چاہیے، فرعون کا انجام دیکھ لو۔ نمرود نے اقتدار کی بنیاد پہ کہا تھا انا ربکم العالی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے کیسی ذلت کی موت اس کو عطا کی۔ اس کی ناک میں لنگڑا مچھر گھسیڑ دیا، اور گھسنے کے بعد اس کے دماغ تک وہ مچھر پہنچا۔ آپ ذرا غور کریں، مچھر ناک میں گھسے، مکھی ناک میں گھسے، وہ دماغ تک پہنچ نہیں پاتے، اس لیے کہ اللہ نے ناک میں ایسی رطوبت پیدا کی ہے کہ کوئی بھی جانور پر جو وہ چھوٹا موٹا کیڑا گھستا ہے تو اس رطوبت سے وہ مر جاتا ہے، پوسیبل ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا خدا جب کسی کے غرور کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کے غرور کو مٹی میں ملانا چاہتا ہے تو اللہ اکبر، ایک لنگڑا سا مچھر بھی تو مچھر ہوتا ہے، لیکن لنگڑا سا مچھر جس کو مکمل پیر بھی نہیں ہے، اس کی ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ تک پہنچایا۔ اور بزرگوں نے فرمایا جب وہ لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں حرکت کرتا تو وہ اتنا تڑپتا تھا کہ وہ کہتا تھا اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر جو ہے وہ جوتے مارو۔ جوتے مارے جاتے تھے، کبھی کبھی انگاروں سے جو ہے برتن جو ہے وہ تپا کر کے اس کے سر پہ رکھے جاتے تھے تو اس کو راحت ہوتی تھی۔ قدرت نے بتا دیا میرے خلیل کو جلانے والے خلیل پر تو میں نے آگ کو گلزار کر دیا، لیکن اس وقت تک تجھے ماروں گا نہیں جب تک کہ تجھے جلاؤں گا نہیں۔ اور کتنی ذلت کی موت آئی، یہ بھی نشہ ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو خوبصورتی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو حسن کا نشہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہمارے جوانوں کو دیکھ لیں، یہ خوبصورتی ہی کا تو نشہ ہے جو زنا کے اڈوں تک لے جا رہا ہے، یہ خوبصورتی ہی کا تو نشہ ہے جو بھاگنے اور بھگانے پہ مجبور کر رہا ہے۔ کوئی نشہ میرے بھائیوں اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ کو نشہ پسند ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو نشے میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ اگر ان چھوکروں کو پتا چل جائے، ان لڑکیوں کو پتا چل جائے جو حسن پر غرور کرتے ہیں، حسن کے نشے میں لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، اور اس کے بعد اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زنا تک پہنچتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے راستے پر نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بڑا برا راستہ ہے۔ اگر یہ جوانوں کو خبر ہو جائے یہ حسن کیا ہے، یہ کوئی حسن نہیں ہے۔
کوئی حسن نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے دھوکہ، کسی کے پاس کوئی حسن نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے دھوکہ۔ میں آپ کو بتاؤں اپنے حسن کا حال کیا ہے، روزانہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کے گھمنڈ کرنے والوں، اپنے چہروں کو دیکھ کر کے غرور کرنے والوں، نشے میں اسی لیے حسن پر ناز کر رہے ہو۔ اگر نشے سے باہر نکلو تب تمہیں پتا چلے اللہ اکبر کہ حسن کی حقیقت کیا ہے۔ جس کو حسن سمجھ رہے ہو وہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ یہ سفید چمڑیاں، یہ نرم جسم، یہ موٹے موٹے بازو، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت بال، یہ کیا ہے پتا ہے؟ اسی کو تو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے، اسی کو تو قبروں کے کیڑوں کی غذا بننا ہے۔ پال لو اپنے جسموں کو، خوبصورت کر لو اپنے جسموں کو، لیکن اگر نشے میں ہو، حسن کے نشے میں، تو گویا کہ تم قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو۔ کسی کو جوانی کا نشہ ہے، اللہ اکبر، ہائے رے جوانی کا نشہ، جس نے انسان کو گویا کہ فرعون اور نمرود کے راستے پہ ڈال کر کے رکھا ہے۔ وہ جوان جنہوں نے کبھی اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی، آج وہی جوان راتوں کو نائٹ کلبوں میں گزار رہے ہیں، راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں، راتوں کو اللہ اکبر پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جن آنکھوں سے خدا و رسول کا دیدار کرنا ہے آخرت میں، ان آنکھوں سے مسلمانوں کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نشے کی بنیاد پر ہے، مگر یاد رکھیے سب نشے کے الگ الگ نقصانات ہیں۔ دولت کے نشے کا الگ نقصان کبھی یاد دلائیے، اور وقت کچھ زیادہ دیجئے تو گفتگو کریں گے، لیکن آج مجھے خاص طور پر جس نشے پر گفتگو کرنا ہے، میں آپ کے سامنے اب اس ایک آخری نشے پر آخری گفتگو کر کے اس کے بعد والے نشے پر گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں۔ ہر نشہ ناجائز ہے، ہر نشہ حرام ہے میرے بھائیوں۔ تقریر پر کوئی نشہ کرتا ہے ابن تیمیہ بن جاتا ہے، تحقیق پر کوئی نشہ کرتا ہے اشرف علی بن جاتا ہے، اللہ اکبر، نسب پر کوئی نشہ کرتا ہے ابو لہب بن جاتا ہے، نبی کی اولاد ہونے پر کوئی گھمنڈ کرتا ہے نسب پر تو وہ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا بن جاتا ہے، جس کو قدرت جہنم میں داخل کرے گی۔ نشہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب انسان جو ہے محسوس ہونے والا نشہ کرے تو اتنا خطرناک ہے، وہ نشہ جو صرف محسوس نہیں ہو بلکہ انسان باضابطہ کرے، یعنی کون سا؟ جس کو سب نشہ کہتے ہیں۔ میں نے جن کو نشہ کہا یہ تو صوفیہ کے نزدیک نشہ ہے، لیکن اگر حقیقت میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، عام خاص جن کو نشہ کہتے ہیں وہ ہے شراب کا نشہ، وہ ہے بھنگ کا نشہ، وہ ہے چرس کا نشہ، وہ ہے ہیروئن کا نشہ، وہ ہے ڈرگ کا نشہ۔ اور یہ نشہ کتنا خطرناک ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نشے کو کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے میں بہت سنجیدگی سے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دو باتیں یاد رکھیں۔ میں جانتا ہوں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آگے بھی میرے سامنے ہیں، دائیں بھی لوگ ہیں، بائیں بھی لوگ ہیں، اور اوپر ادھر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی نشہ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ رات میں 10 بجے کے بعد نشہ کرنے والوں کو اتنی فرصت اور توفیق نہیں کہ وہ کسی کی تقریر سننے کے لیے آئے۔ آپ لوگ میں سے کوئی نشہ نہیں کرتا، میں جانتا ہوں، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے بٹھا کر جن کو گفتگو کی جاتی ہے، ان کی برکت سے اللہ ان کانوں تک گفتگو کو پہنچا دیتا ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تو آپ ہے ہی نہیں نشہ کرنے والے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ کے ذریعے سے، آپ کی برکت سے ان غائبین تک میرا اللہ میری گفتگو کو پہنچائے گا جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے، جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے، اللہ وہاں تک آواز اپنے کرم سے پہنچائے گا۔ یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں نشہ کیوں پرموٹ ہو رہا ہے؟ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ نشہ ہے، عرب سے لے کر عجم تک، برطانیہ سے لے کر امریکہ تک، سب جگہ، اور بالخصوص ہمارے بھارت ہندوستان کے اندر مسلم بستیوں کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلم آبادی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے تم پر کرم کی نظر کی ہے تو تمہیں برکت بھی دے رہا ہے۔ اللہ لوگ ایک دو میں تھک جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ برکت عطا کی ہے کہ مصطفیٰ جان
رحمت کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کی کثرتیں عطا کی، اور محبوب کا صدقہ اتار کر خدا نے تمہیں بھی کثرت عطا فرمائی ہے، اور اللہ یہ کثرتیں باقی رکھے۔ اللہ نے آپ کو قوت دی، طاقت دی، ہمت دی، اور اللہ نے آپ کے باغیچے کو ہرا بھرا کیا۔ تو دنیا جانتی ہے اگر آبادی اسی کثرت سے پھیلتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ اپنا اقتدار بچانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہماری اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ، یہ ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان دوسرے نمبر کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ انشاءاللہ یہ سیل رواں اسی طرح چلتا رہا تو پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ جو ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا لوگوں کو اس سے تکلیف ہے، وہ جانتے ہیں مسلم آبادی کو کیسے کم کیا جائے۔ کبھی کوئی بیماری لاتے ہیں، کبھی کوئی سازش لاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہوا کرے۔ آپ کو سازشیں سمجھنی ہوگی۔ میں کسی ایک ملک کے تناظر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دھیان سے سننا۔ سازشوں کو سمجھو۔ آبادیوں کے خاتمے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ لوگوں کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم ماریں گے کم سے کم اپنے پیسے تو لگیں گے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں اگر ہم ماریں گے تو مارنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تلوار خریدیں گے تو تلوار کا خرچہ ہے، ہتھیار خریدیں گے تو ہتھیار کا خرچہ ہے، بم خریدیں گے تو بم کا خرچہ ہے، میزائل خریدیں گے تو میزائل کا خرچہ ہے۔ پھر دنیا میں بدنام بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے۔ اسرائیل کی اتنی داداگیری کے باوجود بھی پوری دنیا میں اسرائیل ذلیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فلسطین پہ حملے کی وجہ سے، فلسطین والوں کو شہید کرنے کی وجہ سے پتہ چلا لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے بھی نہ لگے، ان کی طاقت بھی نہ لگے، ان کا وقت بھی نہ لگے، اور کیا ہو تم مر جاؤ، انسٹالمنٹ پر مرو۔ تو اس کے لیے بہترین انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس قوم کو نشے میں مبتلا کر دو۔ جو نشے میں مبتلا ہوں گے وہ قسطوں پر موت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ بیماریاں اس کو لگتی ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں۔ کووڈ کے اندر، کووڈ میں سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد وہ ہے جو نشہ کیا کرتے تھے۔ آپ تحقیق کر لیجئے، میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، آپ تحقیق کر لیجئے، بہت دوسرے بھی لوگ مرے ہیں لیکن بڑی تعداد ان کی ہے جو نشہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نشے کی وجہ سے پھیپھڑوں پر اثر پڑتا ہے، یہ نشہ تو بہت خطرناک پھیپھڑوں پہ اثر کرتا ہے، بیڑی اور سگریٹ کا اثر بھی پھیپھڑوں پہ پڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ڈیمیج کرتے پھیپھڑوں کو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر نشہ کرنے والا کینسر کا شکار ہوتا ہے، نشہ کرنے والے کے گردے خراب ہوتے ہیں، اس کی کڈنی خراب ہوتی ہے، پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نشہ ام الخبائث، ام الخبائث، ہر برائی کی جڑ ہے نشہ۔ کس انسٹالمنٹ پر تم موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہو۔ اور ایک بات اور بھی حیا کے پردے میں رکھ دوں، ہم نے ڈاکٹروں سے جب معلومات لی تھی، مالیگاؤں میں نشہ کا پروگرام ہم نے کیا تھا، ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا تھا اور ہر طبقے کے لوگوں کو بلایا تھا۔ اس میں ہم نے جب ڈاکٹروں سے معلومات لی تو بتایا کہ نشہ کرنے والا اپنی بیوی کو ماں بنانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس سے زیادہ باحیا انداز میں اس فلسفے کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ بچے بھی سنتے ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں، بزرگ بھی سنتے ہیں، یعنی وہ شخص مرد کے ڈھانچے میں مرد نہیں رہ جاتا۔ آپ غور فرمائیے گا کس قدر دردناک حالات رہتے ہیں۔ اور نشہ کرنے والا جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو جب وہ سب کچھ لوٹ جاتا ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ پچھتاوے سے کیا ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جب انسان نشہ کرتے رہتا ہے تو نشہ کرنے کی وجہ سے وہ مردانگی کھو دیتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے۔ اب جب سب کچھ وہ کسی قابل نہیں رہتا، وہ زندہ لاش بن جاتا ہے، چلتی پھرتی زندہ لاش۔ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے، نہ وہ کمانے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کھانے کے قابل رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان جوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا تصور کرو جو زندہ لاش بن جاتا ہے، زندہ
زندہ لاش، نہ بیوی کے قابل ہے، نہ بچوں کی پرورش کے قابل ہے، نہ ماں باپ کی مدد کے قابل ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوتا ہے جوانی میں جب بیوی کے کام نہیں آ سکتے تو حالات کیا ہوتے جانتے ہیں؟ میں مکمل گفتگو اشاروں میں حیا کے پردے میں کر رہا ہوں. جب بیوی کے قابل نہ رہے گا تو اگر بیوی شریف ہے تو پھر وہ بستروں پر سسکیاں لے کر کے تڑپ رہی ہوگی، اور اگر تھوڑی سی بیوہ کی طبیعت میں ہے تو کسی کی ہتھیں چڑھ جائے گی. اور پھر کیا نتائج ہوں گے اس کے؟ اللہ اکبر. نشہ کرنے والوں کے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا باپ نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑے رہتا ہے. یہ لوگ تو بھیک مانگتے ہیں، جو کمائے گا نہیں اس کے گھر میں من و سلوہ نازل ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ یا تو بچوں کو بھیک مانگنا پڑتا ہے یا تو پھر آبرو کا سودا کرنا پڑتا ہے. نتائج کتنے بھیانک ہے. رحمت للعالمین نے آج سے 1450 سال پہلے نشے کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بچایا ہے، رحم کیا ہے ہم پر. اللہ اکبر. نشہ کرنے والے کی عزت جاتی ہے، نشہ کرنے والے کا وقار جاتا ہے، نشہ کرنے والے کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس کی آبرو برباد ہو جاتی ہے. یہ بھی اگر عورتوں میں بے باکی ہے اس کے گھر میں، اس کی خود کی بیوی نہیں رہ جاتی، وہ چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے اور کسی قابل نہیں رہتا. پھر پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی آبرو کا جنازہ جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے دیکھتا ہے تو پھر وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتا ہے، ہائے میں نے نشہ نہ کیا ہوتا، میں اس نتیجے پر نہ پہنچتا. یاد رکھیے پچھتانے سے اس وقت کام نہیں چلے گا جب کیس ڈاکٹروں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جب گیند تمہارے پانوں سے نکل جائے گی. اس لیے میں آواز دے رہا ہوں، خدا کے لیے آؤ، نشے سے توبہ کرو. اس لیے کہ نشہ معاشرے کو آگ لگاتا ہے، معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. اور یہ جو سوچتے ہیں ہمارے نوجوان کہ مولانا نشہ چھوٹ نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے. اگر انسان چھوڑنا چاہے تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہے. ہمارے نزدیک حضرت بشر حافی بہترین مثال ہے. 1 منٹ کے اندر بشر حافی نے نشے کو خیر آباد کہا تھا. اللہ اکبر. ان سے بڑا بغداد میں کوئی نشہ کرنے والا نہیں تھا. بس جانے والے نے کہا بشر میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اور اللہ نے تجھے اپنا بنا لیا ہے. بشر نے جھومتے ہوئے کہا تھا اگر یار نے مجھے اپنا بنا لیا ہے تو آج کے بعد میں کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آپ کہیں گے مولانا بشر تو ولی تھا اللہ کا، وہ تو بڑی مقدس ہستی تھی. بشر کے علاوہ بھی کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا حضرت بشر کو صدیاں بیت گئی. آؤ ذرا پچھلی کل کی بات ہے، کل کی بات. اللہ اکبر. آئیے میں کل کی بات بتاؤں. کل کی بات ہے اور کل ہی کی بات ہے، ماضی کی بات ہے اور بہت ماضی قریب کی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے بتایا نا کہ کوئی نشہ جائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوئی نشہ جائز نہیں ہے ایک نشے کے سوا. ایک نشہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ وہ واجب ہے. وہ نشہ واجب ہی نہیں ہے بلکہ وہ فرض ہے. وہ فرض بھی نہیں ہے، صرف اہم الفرائض ہے. وہ کتنا اہم ہے، یعنی اس نشے کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کو سب کو کرنا ہی پڑے گا. لوگوں نے کہا یہ کرنا ہے تو وہ کرنا پڑے گا، یہاں رہنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں اگر مومن رہنا ہے تو پھر یہ نشہ کرنا پڑے گا. اور وہ نشہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب، سب سے خوبصورت ہستی، سب سے علم والی ہستی، سب سے تقوی والی ہستی، سب سے پرہیزگار ہستی، سب سے قوت والی ہستی، سب سے دولت والی ہستی محمد الرسول اللہ کے عشق کا نشہ ہے. یہ وہ نشہ ہے اگر بلال کو ہو جائے ہر نشہ کرنے والا گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہے. یہ نشہ کرنے والا اگر حبشی کو ہو جائے تو گرتا نہیں ہے. حبشی کعبے کی چھت پہ ہوتا ہے، کعبے کی چھت حبشی کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. سنی دعوت اسلامی مسلک اعلی
نشہ ہے جس کے بغیر مومنوں کا کام ہی نہیں چلتا. ہر نشیڑی کہتا ہے حل من مزید اور بڑھا کے دے. عشق کا نشہ والا بھی کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. میں عشق رسول کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے حافظ عارف صاحب نے کہا تھا نشے کے ساتھ عشق پر بھی بات کرنا. میں نے کہا ہوگا تو یہی، اس لیے کہ نشے کویت لوگ کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. نشے کا علاج نشے میں ہے، نشے کا علاج نشے میں ہے. اس لیے کہ دو نشے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، دو نشے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جس کو عشق رسول کا نشہ ہو جائے گا وہ بوتلوں کا نشہ کبھی نہیں کرے گا، وہ بھنگ کا نشہ کبھی نہیں کرے گا، وہ چرس کا نشہ کبھی نہیں کرے گا، وہ ہیروئن کا نشہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن بس عشق رسول کا نشہ ہونا چاہیے. میں اور باتیں پڑھتا لیکن میں بس بات ختم کرتے ہوئے، جب عشق کا نشہ ہوتا ہے تو برسوں پرانے نشیڑی کو نشے سے نجات کیسے ملتی ہے. بہت خوبصورت بات یاد آئی مجھے. کہتے ہیں کہ تین شین کا رشتہ بڑا پرانا ہے. شاعری، شراب اور شباب. یہ تین شین کبھی جلدی سے دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. عرب میں بھی یہ تین شین تھے، ہند میں بھی تین شین تھے، ایران میں بھی تین شین تھے. اور جہاں ایک شین آتی ہے وہاں دوسری گھس جاتی ہے. زبردست، بلانا نہیں پڑتا ہے. بہت کم جگہ، بلکہ میں نے کہیں نہیں تین شین کو جدا ہوتے کہیں نہیں دیکھا. ابھی میں وضاحت بھی کر دوں گا. بیٹھ جاؤ. اب ذرا نشے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی میخاری کی جائے. وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میخار کو پینے کی. اور میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں سرشار مجھے کر دے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے. تھوڑی بہت نہیں پیوں گا، بچی کچی کسی کی نہیں پیوں گا، جام لبا لب چاہیے. ہاں میں صورت والوں کو بھی اس پہ نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ، نہیں کوئی بات نہیں. لیکن ایسے میخار نے کیا میں مانگی ہے. کہتے ہیں سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میخانہ. دل کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر پی جائے، میخانہ کہتے ہیں میخانہ جہاں بیٹھ کر پی جاتی ہے، اور پیمانہ اس کو کہتے ہیں جس میں پی جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے. مفتی اعظم جیسا قلندر کیا بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کے حسن سے نقاب اٹھے گا تو ہر آنکھ پیمانہ ہو جائے گی اور ہر دل میخانہ ہو جائے گا. اور جب عشق مصطفیٰ کا نشہ چڑھے گا تو کیا رنگ دکھائے گا. آئیے ذرا اس کو سنیے. تین شین شاعری، جہاں شاعری آتی ہے شین شاعری کی شین، وہاں شباب آتا ہے یعنی حسن. ٹھیک. اور جہاں شاعری اور شباب ہے پھر وہیں شراب ہے. یہ تینوں ایک ساتھ ہیں. یاد رکھنا کوئی بھی شاعر بغیر حسن کے شاعری نہیں کرتا، اور حسن کا نشہ اسی کو چڑھتا ہے جو پیتا ہے. اس لیے شاعر پیکڑ ہوتے ہیں. آپ کہیں گے امام احمد رضا بھی تو بڑے شاعر تھے. میں نے کہا ان سے بڑا پیکڑ ان کے دور میں کون تھا؟ اس پر بھی کسی کو غصہ آئے گا. ان کے دور میں نے کہا غصہ مت کر، انہوں نے پیا تھا لیکن دنیا کی شراب نہیں، شراب عشق رسول پی تھی. اور وہ مست تھے جام کے اندر، عشق مصطفیٰ کا جام پیا تھا. اور جو پیا تھا تو اب نشہ تو آ گیا، شراب کا، عشق مصطفیٰ کی شراب کا نشہ آ گیا.
تو پھر حسن کس کا تھا؟ وہ بھی تو نگاہوں میں ہونا چاہیے. کہا جس کے قدموں میں سارا حسن سمٹ آتا ہے اسی کے حسن کے تو متوانے بھی تھے. ارے وہ کیا حسن ہوگا جس کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا زینت کے لیے رنگ روغن بنتا ہے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جس کے تلووں کے دھون کی خیرات سے جنت کا رنگ روغن بنتا ہے. جنت جس کے تلووں کے دھون سے سجتی ہے, جس کے تلووں کے دھون سے جنت سجائی جاتی ہے. جب جنت اتنی خوبصورت ہے تو جن تلووں کے دھون سے جنت سجتی ہے وہ تلوے خوبصورت کتنے ہوں گے. ان کا حسن جب میرا امام بیان کرتا ہے, جو کشتہ عشق رسول تھا, میں خار عشق مصطفیٰ تھا, اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اور بڑے منے میں کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, اور چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. جسے عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو جائے پھر وہ دوسرا نشہ نہیں کرتا. اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے. وہ نشہ کیوں کرتے ہو جس میں ایک گھونٹ پی کر مرو؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے نشہ ایک گھونٹ سے کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کی قبر میں وہ سور اور بندر بنایا جائے گا, خنزیر اور بندر بنایا جائے گا. قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو سور اور خنزیر کی شکل لے کر کے اٹھے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نشہ کرنے والا اپنی قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اس لیے میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں میڈیکل سے بھی نشے کی چیز لینا حرام ہے اور شراب کی دکان سے بھی نشہ خریدنا حرام ہے. نشہ کوئی ہو سب حرام ہے. کل مسکر حرام, ہر نشہ ور چیز حرام ہے. توبہ کرو اللہ کے بندو, توبہ کرو اللہ کے بندو, توبہ کرو. یہ نشہ مت کرو جو تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے. تو میں عرض کر رہا تھا چونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے, عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر جب عشق مصطفیٰ کا نشہ آتا ہے تو آدمی سارے نشے کو کیسے چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک کل کی بات کر رہا تھا, ماضی قریب کی بات کر رہا تھا. ایک بڑا شاعر ہے, بڑا پیکڑ تھا. پیکڑ سے مراد کوئی غلط جملہ نہیں ہے, یعنی پیتا بہت تھا. پیکڑ پینے والے کو کہتے ہیں. کبھی کبھی لوگ سمجھتے کہ ہمیں بک بک زیادہ کرتے ہیں, تو لوگوں کو سمجھنا بھی تو چاہیے نہ باتیں کس تناظر میں بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس شاعر کا نام تھا, وہ شاعر پھر بھی بتا دوں, مراد آباد کا شاعر تھا, رہتا تھا مراد آباد میں, اور اس نے اپنا تخلص رکھا تھا جگر. بڑا آدمی, شاعری کے اندر بڑا نام. سن لیجئے, میں بات سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں کیونکہ گھنٹے بھر کا ٹائم آپ نے دیا تھا, 45 منٹ قریب ہو گئے, 15 سے 20 منٹ بچے ہیں, اس کو میں بات پوری کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں. جگر مراد آبادی اتنا پیتا تھا بندہ, رات دن پینے سے کام نہیں تھا اس کو. اور جگر کی شاعری پھر شاعری ہے. جگر نے بات کی ہے. آج کل کی شاعری کی طرح نہیں کہ ادھر سے جوڑا ادھر سے روڑا اور بنا دیا کچھ کا کچھ نہیں. جگر کی شاعری تھی. جگر نے کہا تھا محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں, محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. اور کہتے ہیں مجھ سے جس دن سے گیا ہے مل کے کوئی ایک بار جگر, آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش. بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھ سے جس دن سے گیا کوئی ایک بار جگر, مجھ کو یوں لگتا ہے جیسے میرا آگوش نہیں. غالب بھی بہت پیتے تھے, غالب نے بھی قرضہ لے لے کے پی غالب. ابھی غالب کی توبہ کا ذکر بعد میں کریں گے, ایک شروع کرے تو اسی کو پورا کریں. جگر پوری رات پینے والا, کبھی گھر کے برتن بھی بیچ کر پی لیا. جگر کی زندگی بدلی کیسے, جگر کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا, بس اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں. جگر کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا. اجمیر شریف میں عرس تھا, سلطان الہند
قطب الاقطاب، شیخ المشائخ بحر و بر، 90 لاکھ کے سینوں میں ایمان کا دیا جلانے والا، وہ رشک قلندر جسے دنیا معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سجزی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہندوستان والوں، جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، ہماری نسلیں سیدنا غریب نواز کی بارگاہ میں خراجوں کی تحفے پیش کرتی رہے گی۔ ہم اس سرزمین پر یتیم نہیں ہیں، ہمارے سروں پر غریب نواز کے کرم کا سایہ ہے۔ لوگوں کو اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہیے، جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے بسائے ہوئے کو یہاں سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ لیکن جس طریقے سے اونٹوں نے وفا کی تھی، چارہ کسی کا کھاتے تھے، خریدے ہوئے کسی کے تھے، لیکن غریب نواز کا حکم مان لیا۔ اگر آج بھی آپ غریب نواز کا حکم مان لوگے تو جب ان کو اٹھایا نہیں گیا تو تم کو بھی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ان کے کوچے میں رہو، نقش کف پا بن کر، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے۔ میرے بھائیوں، ہم غریب نواز کی نہیں مانتے۔ غریب نواز کے مذہب میں جو تمہارا اپنا خود تراشا ہوا مذہب ہے، اس میں گھمنڈ بھی ہے، تکبر بھی ہے، ایک دوسرے کی غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، شرارت بھی ہے، حرام کھانا بھی ہے، عورتوں کے ساتھ بدکاری بھی ہے۔ یہ تمہاری اپنی طبیعت کا تراشا ہوا مذہب ہے۔ جو مذہب صفہ کے چبوترے کا غریب نواز لے کر کے آئے تھے، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں چغلی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں حسد کی گنجائش نہیں ہے، اس میں غیبت کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی سے جلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان جلنے والا نہیں ہوتا، مسلمان تو لوگوں کو جلا بخشنے والا ہوتا ہے۔ جو جلتے ہیں وہ مکمل مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان کیسے جل سکتا ہے؟ مسلمان جب جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا ہمیشہ، تو مسلمان حسد کی آگ میں کیسے جل سکتا ہے؟ تو جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ ہے کیا؟ وہ منافق تو نہیں ہو گیا کہیں؟ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس لیے آج حسد ہے، سگے بھائیوں سے حسد ہے، بھتیجوں سے حسد ہے، بھانجوں سے حسد ہے، پڑوسیوں سے حسد ہے، حتیٰ کہ اپنے اماموں سے تک حسد ہے۔ ذرا بتائے تو صحیح، جو قوم حسد کی آگ میں جل رہی ہے، یعنی جہنم کی آگ سے پہلے اپنے لیے جہنم تلاش کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے تھوڑا ہوشیار رہو۔ غریب نواز کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرو نا، جس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جس میں حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، جس میں کسی کی بیٹی پر پاپ کی نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہے وہ کوئے صفا سے پیش کیا تھا، اور وہ صفہ تک آیا تھا، اور صفہ سے پیش کیا ہوا کربلا تک گیا تھا، اور کربلا سے سرکار غریب نواز تک خواجہ عثمان ہرونی کے ذریعے سے پلایا گیا تھا۔ وہی دین لے کر سرکار غریب نواز آئے تھے۔ آج ہم اس دین پہ نہیں ہے، چوری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، پھر برباد کیے جاؤ گے، تباہ کیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے۔ غریب نواز جو دین لے کر آئے تھے، اس میں دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے، اس میں آگ اگلنے کی اجازت نہیں ہے۔ غریب نواز نے ایک کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ کوئی مالا نہیں ٹوٹی، 90 لاکھ مومن ہو گئے۔ کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، 90 لاکھ مومن ہو گئے۔ کسی چڑیا کا ایک پر بھی اس کے وجود سے نکالا نہ گیا، 90 لاکھ مومن ہو گئے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی، 90 لاکھ مومن ہو گئے۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، 90 لاکھ مومن ہو گئے۔ حتیٰ کہ کسی کو ابے بھی نہیں کہا گیا، اور 90 لاکھ مومن ہو گئے۔ ذرا غور تو فرمائے، مسلک صوفیہ میں تو کہنے کی اجازت نہیں ہے، ابے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں تو حال یہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر خالص رضائے الہی کے لیے پیار کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ جب تک مخلوق سے محبت نہیں ہوگی، تب تک خالق سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ وہ منافق ہے جو خالق کی محبت کا دعویٰ کر کے مخلوق سے نفرت کرتے ہیں، وہ منافق لوگ ہیں۔ وہ کبھی مخلوق کی محبت کے بغیر خالق کی محبت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہر عمارت کا کوئی زینہ ہوتا ہے، بلا تمثیل خالق کی محبت کی چھت تک جانے کے لیے مخلوق کی محبت کا زینہ ضروری ہے۔ جب تک مخلوق سے محبت نہیں ہوگی، اسی لیے تو صوفیہ محبت مخلوق میں مبتلا رہتے ہیں، تاکہ خالق کی محبت ان کو نصیب ہو جائے۔ اور
اور ہو جاتی ہے. بڑا تفصیلی عنوان چھڑ گیا, لیکن میں اس سے ہٹ کر کے اور آپ سے معذرت چاہتے ہوئے, تو بہت زیادہ پینے والا تھا شاعر جگر مراد آبادی. اجمیر معلیٰ کا عرس تھا. لوگ کہتے ہیں عرسوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عرسوں کی برکت سے بڑے بڑے بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں. عرس لاکھوں لوگوں کے پیٹ پالتے ہیں. عرس کو سمجھا کیا ہے؟ عرس لاکھوں لوگوں کے پیٹ پالتے ہیں. آپ کو کیا پتا, زاہدان خشک کو کیا پتا, جو مدرسوں کا چندہ کھا کر ڈکار نہ لے انہیں پتا کیا ہے کہ عرسوں کی برکت کیا ہے. زمین کے نیچے فرشتے کہتے ہیں اللہ والے کو نم کا نومت العروس, نیچے فرشتے عروس کہتے ہیں, اوپر اہل ایمان عرس مناتے ہیں. یہ بھی ایک الگ سا عنوان ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, اجمیر معلیٰ کا ماحول تھا کہ اس میں محفل سما کا ایک اپنا انداز تھا بزرگوں کا. شاعرے مشاعرے ہوتے تھے, تقریریں ہوتی تھی. خود امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت ہر سال رجب کی 4 تاریخ کو دیوان کے بلانے پر شاہجانی مسجد کے اندر واز فرمایا کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی حاضری نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں شاید یہ ان کے علم کی جو وہ کمی ہے یا تجاول عارفانہ سے یار لوگ کام لیتے ہیں. غریب نواز کے عرس میں ہر سال امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی حاضری محققین نے ثابت کی ہے. اگر اس کو دیکھنا ہے تو علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب کی کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. میں وہ عنوان بھی چھڑنا نہیں چاہتا. کچھ یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے شاعر ہو کر غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا. میں نے کہا کیا نظم میں ہی لکھنا ضروری ہے؟ نثر میں لکھنا تعریف نہیں ہے. اللہ اکبر. سلطان الہند کے بارے میں, غریب نواز کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے جذبات یہ ہیں. آپ فرماتے ہیں اجمیر شریف کو, اجمیر مقدس کو اجمیر اجمیر نہ بولا کرو. اگر غریب نواز کے بغض میں اجمیر بولتے ہو تو بد مذہب ہو, اور اگر سنی ہو کر کے تساہلی میں اجمیر بولتے ہو تو بھی محروم ہو. یعنی غریب نواز کی نسبت کی وجہ سے اجمیر نہیں بولا جائے گا. اجمیر شریف کہاں جائے گا, اجمیر مقدس کہاں جائے گا, اجمیر معلیٰ کہا جائے گا. جو شہر کی شرافتوں پہ اتنی جان دیتا ہے وہ غریب نواز کی نالین پر کتنی جان دیتا ہوگا, اندازہ فرمائیں. لیکن افسوس کی بات ہے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں, لوگ کچھ بھی کہتے ہیں. زبان ہے تو کچھ بھی کہو گے, ایسا نہیں. اللہ کو جواب دینا ہوگا. بہرحال اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی نے تو لکھا خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا نہیں کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. امام اہل سنت نے حسن الولی آدابی دعا کے اندر اپنے والد بزرگوار کی کتاب کے حاشیہ جو چڑھایا اس پہ لکھا ہندوستان میں آستانہ ایسا ہے کہ وہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا. جو بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول ہی فرماتا ہے. وہ دعا معین ملت و دین ہمارے مرشد سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو بارہ اجمیر شریف کا عرس تھا, مختصر اب کر دوں. وہاں مشاعرہ ہونا تھا, ابھی بھی ہوتے ہیں مشاعرے. تو یہ طے ہوا کہ مشاعرے میں کلیدی شاعر کی حیثیت سے اپنا کلام کون پیش کرے گا. جیسے مقرر خصوصی ہوتا ہے ویسے خصوصی شعراء بھی ہوتے ہیں. تو طے پایا کہ جگر مراد آبادی کو بلایا جائے. نعتیہ مشاعرہ ہوگا اور اس کے اندر جگر مراد آبادی خصوصی شاعر کی حیثیت سے اپنا کلام پیش کرے. کچھ لوگوں نے مخالفت کی, وہ پیکڑ کیسے پڑے گا, وہ تو شراب پیتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا ہوگا اس لیے کہ ہماری اپنی طبیعت کے لوگ بھی دنیا میں کم نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ نشہ کرنے والے کو اگر نشے کی حالت سے نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو نعت پڑھنے کی بھی تو اجازت ہونی چاہیے. صنف نعت پر صرف زاہدوں کا اجارہ تو نہیں ہے. نعت حضور کی مدحت کرنے کا حق تو سبھی کو دیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ منبر پہ کھڑے کرنا کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں, یہ تو فیصلہ مفتیان کرام کریں گے, ہمیں کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن بہرحال کسی نے کہا ہوگا کہ پیکڑ ہے, شرابی ہے, میخوار ہے, لیکن رسول اللہ کا امتی تو ہے. ایک چانس دے کر کے دیکھتے ہیں. اور پھر طے پایا کہ چلو جگر کو دعوت دیتے ہیں. جگر مراد آبادی تک تار پہنچا, خط پہنچا. جگر نے خط پڑھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا. وہ شرابی تھا, بے غیرت نہیں, وہ نشیڑی تھا,
لیکن میرے اور آپ کی طرح شاید اس کی دو طبیعتیں نہیں تھی. بہت معافی کے ساتھ عرض کروں, کہیں عشق رسول کے نام پہ ہم منافق تو نہیں ہو رہے ہیں؟ دعویٰ عشق مصطفیٰ کا ہے, پھر ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ یہ منافقت نہیں. میں منافق اعتقادی کی بات نہیں کر رہا. دعویٰ عشق رسول کا ہے, پھر ہمارے موبائل کے اندر گانے کیوں ہیں, غزلیں کیوں ہیں؟ وہ بھی گندی گندے گانے, گندی غزلیں, گندی پکچریں. سوچو عاشق ایسا بھول گیا تھا رستہ بھٹک گیا تھا جگر, لیکن اس کو خط ملا اجمیر شریف جانا ہے, مشاعرے میں, عرس میں, اور نعت پڑھنا ہے رسول اللہ کی. آج تک جگر نے کوئی نعت نہیں لکھی تھی. وجہ جگر سوچتا تھا کہ میں شرابی ہو کر حضور کی نعت لکھوں کیسے. یعنی اس کے دل میں احترام کتنا تھا حضور کا. بہت معافی کے ساتھ بشتان والوں اور گرد نواز سے آنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, شرابی اور شراب کے نشے میں پوری دنیا کے اندر بدنام ہونے والے شخص میں اتنی غیرت تو ہے کہ میں شرابیوں کے نبی کی نعت کیسے لکھوں. لوگ سود کھا کر کے اپنے آپ کو مخیران قوم و ملت کس منہ سے کہلاتے ہیں؟ لوگ سود کے دھندے کر کے مسجد اور مدرسوں کے متولی کس منہ سے بنتے ہیں؟ لوگ سود کھا کر کے, حرام کاروبار کر کے, عورتوں کے ساتھ پاپ کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول کس منہ سے کہتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو شرابی اور رند کہتا تھا, لیکن پھر بھی اس کے دل میں عظمت رسول یہ تھی کہ میں شرابی ہوں, مجھے میں نعت نہیں لکھ سکتا. اس نے قلم سے غزلیں تو لکھی تھی مگر نعت نہیں لکھی تھی. تعظیم اتنی تھی کہ میں ان کا نام کس منہ سے لوں. ہزار بار بشویم دہن دمش کو گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی, ہزاروں مرتبہ نام محمد کو ہزاروں مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھل لوں, پھر بھی ایک مرتبہ میری زبان نام محمد کہنے کے قابل نہیں ہے. کہاں میں اور کہاں نام محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. اس نام کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ خدا نے عرش کے پائے پر اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا وہ یہی نام محمد الرسول اللہ ہے. خدا نے جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا وہ یہی نام محمد الرسول اللہ ہے. حوران جنت کی پیشانیوں پر جو تمغے کے طور پہ نام لگایا گیا, اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو نام لکھا وہی محمد الرسول اللہ ہے. حوران جنت کی آنکھ کی پتلیوں پر جس کا نام ہے وہ یہی محمد الرسول اللہ ہے. جنت کے پتوں پر, پھولوں پر, پتیوں پر جس کا نام ہے وہ یہی نام محمد الرسول اللہ ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. میں تو حیران ہوں, یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ اکبر حسن کی نمائش بھی کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی, حضور سے محبت کرنے والی خاتون بھی کہہ رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ اگر حضور نے کہہ دیا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ نہ کرے دشمن کو کوئی اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ حضور کہے او دجال منافقو, عشق رسول کا دعویٰ کرتے تھے اور حرام بھی کھاتے تھے, اپنا جسم بھی بیچتے تھے, اپنے حسن کی نمائش بھی کرتے تھے, زنا کے اڈوں تک جاتے تھے, جوؤں کے اڈوں تک جاتے تھے, شراب کے اڈوں تک جاتے تھے. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اللہ, وہ جگر تھا, جگر مراد آبادی, نعت نہیں لکھی. جب خط دیکھا کہ مجھے غریب نواز کے یہاں سے بلاوا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا. میں نعت لکھوں گا, ہائے میں نعت لکھوں گا, میں نعت لکھوں گا. اس لیے کہ وہ جانتا تھا نعت لکھنا بزنس نہیں ہے, نعت لکھنا کاروبار نہیں ہے, نعت لکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے, نعت لکھنا منہ کا کھیل نہیں ہے. نعت وہ لکھا کرتے ہیں جن کا عشق معراج کو پہنچتا ہے. نعت لکھنا تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے, نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو. دو حدیں ہیں نعت کی, آج تو بہت سستا ہو گیا ہے. ہم آپ کے عشق میں مر جانا چاہتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ. مجھے نعروں سے کسی نعرے سے اختلاف نہیں, نعرے کا مطلب ہے حاضر ہیں یا رسول اللہ. حضور بلا رہے فجر میں آ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, وہاں غیر حاضر ہے اور جلسے میں کہتا ہے میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے چہرے پہ داڑھی سجا میری سنت ہے, وہاں سے غیر حاضر کہتا ہے میں حاضر ہوں. کتنی جرأت ہے لوگوں کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے.
آپ کے ملک کا یا کسی ملک کا شاید لیڈر بھی اتنا جھوٹ نہیں بولتا. وہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتا ہے, تم سید العالمین کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہو. آپ کہتے ہیں اتنے جھوٹے لیڈر کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا جیسی عوام ویسا ان کا لیڈر. تم سے بڑا تو وہ جھوٹا شاید نہ ہو, کیونکہ وہ تمہیں بیوقوف بناتا ہے, تمہارے درمیان جھوٹ بولتا ہے. جو بھی ہو, میں کسی ایک آدمی کی بات, جو بھی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن تم کس کے دربار میں آئلہ محمد کہتے ہو؟ کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو, تمہارا کام جانو. اور اگر واقعی حضور سے عشق ہے تو جس دل میں حضور رہتے ہیں, سرکار غوث پاک نے اپنی قوم سے کہا تھا تمہارے سینے میں دو دل تو نہیں نا, ایک ہی دل ہے. یا کسی دل میں گناہ کی محبت ہوگی, کسی دل میں حضور کی محبت ہوگی. جس دل میں گناہ کی محبت ہے اس دل میں حضور نہیں ہے, اور جس دل میں حضور کی محبت ہے اس دل میں گناہ کی محبت نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ پھر زنا کا اڈا کیسے؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ پھر شراب کیسے؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ظلم کیسے, زیادتی کیسے, غیبت کیسے, چغلی کیسے, حسد کیسے؟ ارے یہ عشق کی آگ وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. کسان لوگ کھیتوں میں زیادہ محنت نہیں کرتے, ہوشیار کسان. یہاں کچھ کسان لوگ بیٹھے ہوئے, وہ کیا کرتے ہیں جب زیادہ جھاڑیاں کھیتیاں وہ کاٹے واٹے ہو جاتے ہیں, کون اتنی محنت کرے گا, لگائی آگ اور پورا کھیت جلا دیا. جب کھیت جل جاتا ہے تو ساری کاٹیاں ختم ہو جاتی ہیں, سارے جو وہ بیکار کے پودے ختم ہو جاتے ہیں, کھیت صاف ہو جاتا ہے. تو یہی تو کہا دل کے اندر اتنے گناہوں کے کانٹے لگ گئے, عشق رسول کی آگ لگا لو, سب جل کے ختم ہو جائیں گے. جیسے کھیت ہرا بھرا ہو جاتا ہے, یہ دل بھی عشق رسول سے ہرا بھرا ہو جائے گا. چلے بات وہ پوری کر ہی دیتے ہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو جگر خط دیکھ, میرا تو دل ہی چاہ رہا ہے کہ میں جگر کا تذکرہ دل جگر کے ساتھ کروں. میرا دل کھچ رہا ہے کہ میں بھی حیران ہوں, کیونکہ کبھی کبھی میں بھی نعت لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے بھی آج احساس ہو رہا ہے یہ بات کر کے کہ نعت لکھنا اپنے اوقات نہیں. لیکن اگر آپ کی تعریف نہ کروں تو پھر ہے کون آپ جیسا جس کی تعریف لاؤ کہاں سے؟ اس لیے کہ آپ ہی آپ ہیں, آپ ہی آپ ہیں, اور آپ ہی ہیں, اور آپ صرف آپ ہی ہیں. اسی لیے بریلی کے کلندر نے کہا تھا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ گل میں نور کی پہلی کرن, جان آدم جان حوا آپ ہیں. اور بہت خوبصورت لہجہ, کیا ندرت ہے اپنے باپ داداؤں سے جو ورثے میں ملی ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر بردرت آمد گدا بہرے سوال, ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں. آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ, جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں. جسے قدرت نے اپنے جلووں کا آئینہ بنایا. غور تو فرمائیں, بات کتنی بڑی ہے. جو قدرت کے جلووں کا آئینہ ہو اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ کیا کہیں. تو آپ جیسا کہاں سے لائے ہو, ہے بھی کون جس کی تعریف کرے. اور ہمارا قلم کس کے لیے ہے؟ حضور قلم بھی آپ کے لیے, زبان بھی آپ کے لیے, ہم آئے بھی آپ کے لیے, مریں گے بھی آپ کے لیے, اٹھیں گے بھی آپ کے لیے. اسی لیے پھر دادا کی آواز آتی ہے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کیا عشق ہے جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن. یہ امن و اما تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تما تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی بتیں نہ اپنی گتے, قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. صبا وہ چلے, صبا وہ چلے, صبا وہ چلے, صبا وہ چلے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دنوں بلے, لبا کے تلے سنا میں کھلے, ہماری زبان تمہارے لیے. بغیر نشے کے کوئی یہ بولی بول ہی نہیں سکتا.
بغیر نشے کے کوئی یہ بولی بول ہی نہیں سکتا. یہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے کہ اس طریقے کی بات کی جاتی ہے. جگر نے سوچا نعت میں لکھوں، میں نعت لکھوں گا. بہرحال اس نے بہت کوشش کی، پھر ڈر کے رکھ دیتا. قلم اٹھایا رویا، رکھ دیا، قلم اٹھایا رویا. ایک دن کہا کہ یار عرس قریب آ گیا ہے، کچھ تو لکھنا ہی پڑے گا. غسل کیا ہمیشہ کی طرح اور قلم اٹھا کر کے پھر نعت لکھی. اور نعت لکھی، اس کا مطلب یہ ہے اپنی اوقات پیش کر دی. ہماری طرح جھوٹ نہیں بولا. جگر نے جھوٹ نہیں، وہ سچا تھا. وہ جانتا تھا جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے میرے دل کے جذبات ہیں. اپنی اوقات پیش کر دی. ہم تو کہتے ہیں ہم جان دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، 10 منٹ کی نیند فجر میں قربان نہیں کریں گے. نبی کے نام پہ نشہ نہیں چھوڑ سکتے شراب کا، نبی کے نام پہ دنیا کیا چھوڑیں گے؟ جو 10 منٹ کی نیند قربان کر کے نہیں جاتا مسجد کے اندر، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ بہرحال اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پہ. جگر ہے، اس نے اپنی حیثیت رکھ دی. آغاز میں کہا کہ میں کیا ہوں؟ کہتے ہیں ایک رند ہے. رند کہتے ہیں پینے والے کو، شرابی کو. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی کرم. اب دیکھیں اپنی اوقات بھی رکھ دی اور پھر یار کا مرتبہ بھی بیان کیا. او میں رند ہے تو رند صحیح، لیکن میرا محبوب تو بہت بڑا ہے نا. کہا ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ. اور اس کے بعد پورا کلام لکھا ہے، میں اس کو نہیں پڑھتا حالانکہ میرے دل و دماغ میں آ رہا ہے، لیکن بہرحال اب دو اس کے شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. اس نے لکھا تھا اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اور مقطع میں تو کمال ہی کر دیا اور یقین کی انتہا ہے. کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے. یہ وہی فکر ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے. دیکھ رہے عاشقوں کی فکر ایک ہوتی ہے. کہتے اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اللہ اکبر. جب یہ نعت لکھی تو بہت پھوٹ پھوٹ کے رویا. اور اس کے بعد جگر نے کہا جس زبان سے نعت لکھ دی گئی اور پڑھ دی گئی، اب کبھی وہ زبان نہ شراب کو چکھے گی، نہ کبھی وہ ہاتھ کبھی بوتل کو لگے گا. ایک نعت نے جگر کی زندگی کو بدل دیا. ایک نعت نے جگر کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. اور پتہ ہے جب جگر اجمیر معلیٰ گئے، اب تو توبہ کر لی شراب. نعت ادھر لکھی ادھر اللہ نے توبہ کی. ایک نعت سے زندگی بدلی. اس لئے کہ دو طریقے کے نشے ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. جب عشق کا نشہ ہوگا تو یہ گندی چیزوں کا نشہ خود بخود ختم ہو جائے. دو نشے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ عشق کا نشہ تھا. اور یاد رکھنا پھر اجمیر شریف گئے، بڑی داستان ہے، اور پھر ان کی زندگی بہت بدلی بہت بدلی. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر نشہ نہیں چھوڑو گے تو عشق رسول تو دل سے گیا، اور جب عشق رسول دل سے گیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ یہ نشہ ہے جو انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتا. شیطان نے کسی بزرگ کے پاس آ کر کے بتایا کہ ہمارا سب سے کامیاب اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ نشہ ہے. جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں. پھر ہم اس سے کفریہ کلمات بھی کہلوا دیتے ہیں، ہم اس سے کفر بھی بکوا دیتے ہیں. نشہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اگر آپ 2-3 منٹ کا ٹائم دیں تو میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھوں جو حدیث ہے کہ نشے کی نحوست کیا ہے. بنی اسرائیل میں بہت بڑا عابد تھا. میں رکھوں نا، وہ ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دے تو میں جب وہ یہ رکھوں کہ آپ دیکھیے کہ عشق رسول کے نشے نے دنیا کے نشے سے کیسے باہر نکال کے جگر کو کھڑا کیا. اور یہاں عبادت کے نشے کے بعد جب شراب کا نشہ ہوا تو عابد کہاں پہنچا؟ دونوں میں تال میل دیکھیے. وہاں عشق کا نشہ سدھار رہا ہے اور یہاں شراب کا نشہ کتنا بگاڑ رہا ہے، ذرا وہ دیکھیے.
روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، ایک عابد تھا، اس کا نام تھا برسیسا، برسیسا اس کا نام تھا، اور اس کے 60,000 شاگردوں پہ اس نے ایسی محنت کی تھی اور ایسے ریاضت اور مجاہدے کروائے تھے کہ اس کے 60,000 شاگرد اپنے مجاہدے اور ریاضت کی وجہ سے ہواؤں میں اڑتے تھے، ہوا میں پرواز کرتے تھے، اور اس کے جیسا عابد یعنی عبادت گزار دنیا میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ فرشتے اللہ سے کہنے لگے اللہ وہ برسیسا کتنی عبادت کرتا ہے، کیسا عبادت گزار ہے؟ اللہ فرماتا ہے مگر وہ تو کافر ہو کے مرنے والا ہے۔ اوہو اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ اتنا بڑا عابد کہ جس کے شاگرد 60,000 شاگرد ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد پہ ہوا میں اڑے، اور اللہ فرما رہا ہے کافر ہو کے مرے گا۔ ایک بات یہاں چھوٹی سی کہہ دوں، اگر اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ نہیں کرنا، اترانا نہیں، کسی کو حقیر مت سمجھنا، پتہ نہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے، خدا کے علم میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اسی لیے تو حضور غوث الاعظم دستگیر عید کے دن بھی روتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے مرشد آج تو عید ہے، فرمایا بیٹا عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہوگی جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ تہجد پڑھ کے بھی گھمنڈ مت کرنا، داڑھی رکھ کے بھی گھمنڈ مت کرنا، نیک اور متقی ہو کے بھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اپنی ایمان کی فکر کرو۔ آج لوگ لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، تھوڑی سی نمازی بن جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو پتہ نہیں کون کیا، دیکھو جگر کیسے بدل گیا اور وہ کیسے بگڑ گیا، کیسے بگڑا۔ اللہ فرماتا ہے مگر وہ تو کافر ہو کے مرے گا، اللہ کا لکھا ہوا کہاں ٹلتا ہے۔ اب فرشتے حیران کیسے کافر ہو، یہ تو خانقاہ کے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، کیسے کافر ہوگا؟ ایک دن شیطان انسان کی شکل میں اس کی خانقاہ میں آیا اور آ کر کے کہا برسیسا میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا شاگرد بناؤ گے؟ برسیسا نے کہا میری خانقاہ میں اتنے شاگرد تو پہلے سے ہزاروں ہے کہ کسی کی گنجائش نہیں، اب میں کسی کا داخلہ نہیں لے سکتا۔ شیطان یہ سن کر نماز کی نیت کی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پورا دن کھڑا رہا، پوری رات عبادت عبادت عبادت۔ اس کی عبادت دیکھ کر برسیسا متاثر ہوا۔ شیطان کی عادت ہے جس کے پاس جائے گا اسی رنگ میں جائے گا، یعنی ایسے دھوکہ دے گا کہ کبھی خبر بھی۔ ابلیس اسے اسی لئے کہتے ہیں، ابلیس اس کو اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے میں بڑا ماہر ہے، بڑا دھوکے باز۔ حضرت آدم کو کس طریقے سے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، حضرت حوا کو اس نے کیسے ورغلانے کی کوشش کی، کیسے کیسے رنگ میں آیا، اور بڑے بڑوں کو ورگلایا اس نے۔ اللہ کی پناہ، شیطان سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب تلاوت کرو تو کیا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنے بڑے دشمن سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو میرے اللہ کی ذات بچا سکتا ہے۔ آسان نہیں ہے، شیطان الگ الگ رنگ میں ورگلاتا ہے۔ بہرحال تو برسیسا متاثر ہوا، اور متاثر ہو کے شیطان جب اپنی نماز پوری کیا تو اس نے کہا ارے آپ تو مجھ سے بھی بڑے عابد ہو، میں تو کھاتا ہوں عبادت کرتا ہوں، سوتا ہوں عبادت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں افطار کرتا ہوں، پھر یہ تم کھڑے تو گھنٹوں کھڑے، اور کیا لذت تھی تمہاری عبادت میں، ادھر ادھر تم متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے۔ شیطان نے کہا یہ لذت ایسے تھوڑی ملتی ہے۔ اب دیکھو شیطان کا بہکاوا، شیطان نے کہا یہ لذت ایسے تھوڑی ملتی ہے، یہ لذت تم کو نہیں آئے گی، تمہارا کام نہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں،
تو جس نے گناہ نہیں کیا اس کو کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں. جب شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، تو عبادت میں لذت کیسی؟ اگر عبادت میں لذت لانا ہے تو کوئی نہ کوئی گناہ کرنا پڑے گا. تو ایک گناہ جب کرو گے تو جب عبادت کے لیے کھڑے رہو گے تو شرمندہ رہو گے، گناہ یاد آئے گا. ندامت رہے گی تو گناہ یاد آئے گا، تو شرمندگی رہے گی تو تمہیں لذت آئے گی. کوئی مجھ سے گناہ ہوا، پھر میں اسی میں مست رہتا ہوں، مجھے بہت لذت آتی ہے عبادت میں. برسیسا اس کی زبان سے نکلا، اگر گناہ کی وجہ سے عبادت میں لذت آتی ہے تو میں بھی ایک گناہ کر لوں گا تاکہ مجھے بھی تمہاری طرح لذت آئے. دیکھو شیطان کس طریقے سے مارتا ہے. اللہ کی پناہ طلب کرو میرے بھائی، ہم سب شیطان کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بن رہے ہیں. اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے پناہ، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو شیطان کے حوالے سے. اس نے کہا ایک گناہ میں بھی کر لوں گا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شیطان نے کہا زنا کرو، زنا کرو، بدکاری کرو. اس نے کہا او زنا، یہ تو بہت برا گناہ ہے، بہت بدترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. یہ زنا کرنے والا 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے تو بھی اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے وہ نہیں دھل سکتا. گناہ کر زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا وجود سے، اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں. نہیں زنا نہیں ہوگا مجھ سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ نہیں کروں گا. اس نے کہا پھر کسی کو قتل کرو، کسی کا مرڈر کرو تاکہ تمہیں عبادت میں لذت. جب احساس رہے گا، شرمندگی رہے گی، گناہ تو کرنا پڑے گا، جب آپ کرنے تیار ہو تو کرو. اس نے کہا نہیں، یہ بھی بہت بڑا، کیونکہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. میں یہ کام نہیں کرنے والا، مجھے یہ کام نہیں کرنا. میں آپ کو بھی کہتا ہوں مت قتل کرو کسی کو، مت قاتل بنو، مت قاتل بنو. آپ میرا منہ حیرت سے تک رہے ہیں کہ ہم نے کسے قتل کیا. بہت معذرت کے ساتھ اس مجمع میں اور اس مجمع میں بہت سے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں. تم نے کسی مرد کو یا عورت کو قتل نہیں کیا، مگر تم نے اپنے پیٹ کے بچوں کو تو قتل کیا ہے. ہم دو ہمارے دو کے شوق میں کتنے بچوں کے ٹکڑے کر کے تم نے گٹروں میں بہائے ہیں. غربت کے خوف سے کتنے بچوں کو تم نے قتل کر کے گٹروں میں بہایا. ارے وہ کافر تھے، مکے کے لوگ مشرک تھے، مگر بیٹیوں کو پیدا ہونے تک وہ انتظار تو کرتے تھے. تم کتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی ماں بننے والی ہوتی ہے تو تم پیدا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے. وہ تو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، تم نے تو پیدا ہونے کا حق بھی چھین لیا اپنے بچوں سے اور ڈاکٹروں کے پاس لے جا کے چمچوں سے، کانٹوں سے، مشینوں سے ان کے ٹکڑے کر کے ان کو گٹروں میں بہا دیتے ہو. یاد رکھو قدرت سب دیکھ رہی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. قاتلوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. خدا کے لیے یہ کام نہ کرو. بس اتنا کہہ دوں گا حیا کے پردے میں، اللہ دے رہا ہے تو لیتے رہو. اللہ کی عطا پر گھمنڈ نہ کرو، ورنہ یہ بھی یاد رکھنا ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے تو کبھی ولیوں کے یہاں جا رہے ہیں، کبھی مدینہ شریف جا رہے ہیں، کبھی مکہ شریف جا رہے ہیں، کبھی غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں. اولاد کیا ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں تھی اور اولاد نہیں ہے. اللہ دے رہا ہے تو تم انہیں قتل کرتے ہو، تم انہیں ماں کے شکم سے گرا دیتے ہو. میں اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، اگر عمر میں بڑا ہوں تو آپ کا بڑا بھائی، چھوٹا ہوں تو چھوٹا بھائی. آج عورتیں اس نوست میں زیادہ مبتلا ہو گئی ہے، ہمیں بچے نہیں چاہیے تو بچے ماں کے شکم میں قتل کر دیے جاتے ہیں. یاد رکھنا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. ان لوگوں پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. توبہ کرو. فرمایا گیا جس نے ماں کے پیٹ سے بچے کو گرا دیا قیامت کے دن وہ بچہ بغیر سر کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کہے گا مولا آج مجھے انصاف چاہیے، انصاف، مجھے عدل چاہیے، آج عدل کا دن ہے. میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ مجھ سے جینے کا حق چھین لیا گیا، مجھے پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا گیا. میرے اللہ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ اللہ فرمائے گا کہاں ہے تیرے قاتل؟ تو کہا میرے قاتل میرے ماں باپ ہیں، میرے قاتل میرے ماں باپ ہیں. اور اس کے بعد اس کے ماں باپ کو لایا جائے گا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جائیں گے. حالانکہ انہوں نے ہر سال عمرہ بھی کیا ہوگا، انہوں نے حج بھی کیے ہوں گے، انہوں نے زکاتیں بھی دی ہوگی، انہوں نے خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن
لیکن کسی کے قتل کرنے کی بنیاد پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس سے بھی اللہ کے بندو توبہ کر لو، یہ کسی کے دل کی آواز تقریر نہیں ہے۔ تو بہرحال شیطان نے کہا برسیسہ سے قتل کرو کسی کا، اس نے کہا میں قتل بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا پھر زنا نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، کرو گے کیا؟ پھر میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک گناہ بچتا اور کچھ نہیں۔ کہا دیکھو شیطان، پھر شیطان کتنا کمینہ ہے، کیا اس کو اور کیا کہوں، کس قدر گندہ ہے۔ حالانکہ شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو گالی نہ دو، جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو وہ پھولتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ تو کہا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا رسول اللہ آپ پہ بے شمار درود و سلام ہو، کیا اپنے امتیوں کو تعلیم دیے جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں، وہ مذہب بیوی کو گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب بھائی اور ماں کو گالی دینے کی اجازت کیا مذہب کی پوترتا ہے ہمارے یہاں؟ شیطان کو بھی گالی مت دو، اللہ کے رسول کی تعلیم تو دیکھو، اللہ اکبر، شیطان کو بھی گالی مت دو، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں، اللہ اللہ۔ تو بہرحال اس نے کہا، اس خبیث نے کہا کہ پھر زنا اور قتل نہیں کرتے تو اس سے چھوٹا گناہ ہے شراب پی لو۔ برسیسہ کو لگا یہ آسان ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ اب غور سے سننا، نشہ کہاں لے جاتے، نشہ کہاں لے جاتے؟ برسیسہ نے کہا مجھے یہ آسان لگ رہا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو کہا لیکن یہ شراب ملے گی کہاں؟ اب کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، ایک ہی گناہ کرنا ہے، ایک گناہ کتنے بڑی ہستی کو کہاں پہنچا۔ ام الخبائث ہے، نشہ کرنا ام الخبائث ہے۔ اس نے کہا یہ شراب ملے گا کہاں؟ تو اس نے پہلے ہی سے جنگل میں انتظام بھی کر دیا۔ کتنا مکار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنگل میں انتظام بھی کر دیا۔ برسیسہ کو بتایا کہ وہ جنگل میں ایک عورت جھوپڑی میں شراب بیچتی ہے، وہیں سے لے لو۔ اب یہ بیچارہ چپکے سے شراب بھی پینا ہے، شاگردوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ برسیسہ کسی سے ملنے، بادشاہ سے ملنے بھی کبھی اپنی خانقاہ سے نہیں نکلا تھا، اور آج برسیسہ شراب خریدنے کے لیے اپنی خانقاہ سے نکل رہا ہے۔ کبھی عبادت کا مصلی چھوڑ کر باہر نہیں آیا تھا، آج شراب کے لیے بس ایک لالچ ہے کہ میں بھی تیری طرح عبادت کر سکوں۔ اس نے مکر کیا، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ اب یہاں بات بتا دوں، کئی نیکیاں چھوڑ دینا، کئی نیکیاں نفل، کئی نیکیاں مستحب، کئی نیکیاں چھوڑ دینا، مگر کبھی ایک گناہ مت کرنا، کیونکہ ہزاروں نوافل اعمال ایک طرف اور ایک گناہ ایک طرف۔ آپ کتنی بھی نیکی کرو، نیکی کا صلہ ثواب ہے، اور گناہ سے بچنے کا صلہ ڈائریکٹ جنت میں داخلہ ہے۔ جو گناہ سے، اسی لیے اسلام میں نیکیوں سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے۔ جو نیکی کرتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم اسی کے مثل اس کو 10 نیکی عطا کریں گے، لیکن جو گناہ سے بچتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے، جواب دینے سے ڈر گیا، گناہ سے بچ گیا، ہم اس کو دو جنت عطا کریں گے۔ ارے دو جنت کیسی؟ صوفیہ کہتے جنت تو ایک ہے، دو جنتوں کا کیا مطلب؟ تو صوفیہ نے یہ بھی بیان فرمایا ایک جنت تو آخرت میں عطا کریں گے، اور جو گناہ سے بچے گا ہم اس کی دنیا کو بھی جنت کی آرائش میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کو یہاں بھی ٹینشن سے، غموں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا لیں گے، اس کی دنیا بھی جنت میں ڈھال دیں گے۔ دو جنت، وہ تو دو جنتیں ملے گی، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن صوفیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی نا کہ تمہاری دنیا بھی جنت ہو جائے گی، گناہ سے بچ کے تو دیکھو۔ بہرحال تو برسیسہ شراب لینے کے لیے گیا، وہاں خوبصورت عورت بیٹھی تھی، اس نے ایک کٹورے میں شراب دی، اس نے شراب جیسی پی، پہلی بار شیطان گالی بایا۔ ایک بار شراب پیا تو ایک گناہ اس کا ہو گیا تھا، واپس پلٹ جاتا، لیکن گناہ وہ دلدل ہے، ایک قدم تم خود رکھتے ہو دوسرا رکھنا نہیں پڑتا، وہ اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ یہ جو لاٹری کے چکر میں اور ڈیجیٹل جوئے کے چکر میں اور یہ ایم ڈی شروع میں ایم ڈی کا نشہ کیسے لگتا ہے پتہ ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو گٹکا وغیرہ بچے کھاتے ہیں اس میں چھوٹا چھوٹا ڈال کر کے پہلے کھلاتے ہیں، ایک دو بار آدمی کھاتا ہے تو تیسری بار وہ خود ہی پھر خریدنے لگتا ہے، کبھی سگریٹ میں ڈال کے پلاتے ہیں، حقہ
حقہ یہ بہت تیزی کے ساتھ نشے کو پرموٹ کرنے کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ حقے میں جو یہ وہ جو ہوتا ہے کہ اس میں نشے کی چیزیں ڈال دی جاتی ہے، اس طریقے سے بھی نشہ عام ہو رہا ہے، تو نشے کو بہت طریقے سے عام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بری صحبت ہی سے بچو، کیونکہ نشہ صحبت سے پھیلتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نشے کرنے والے کو اپنی محفل میں عزت کی جگہ دے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ نشہ کرنے والے کو اپنے پاس بیٹھنے بھی مت دو، اس سے دور رہو، اس کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ تو بہرحال تو برسیسا نے پھر کہا اور پلا اور پلا، اتنا پیا اس نے بدمست ہو گیا، اور بدمست ہوا تو جب نشہ غالب آیا تو اس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی، زنا کیا۔ اس کا شوہر اس کو شیطان اس کو لائے کہ دیکھ تیری بیوی کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے جھگڑا کیا تو اب چونکہ اس کو پتا چل گیا کہ اس نے زنا کیا تو بولے میں تو اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا ولی، اور مجھے سارے بنی اسرائیل ولی مانتے ہیں، عابد مانتے ہیں، اب اس کو پتا چل گیا کہ میں نے زنا کیا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ ادھر اس کو قتل کر رہا تھا، ادھر شیطان انسانی شکل میں بادشاہ کے پاس گیا، کہا برسیسا کیسا ہے؟ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس جیسا عابد پوری دنیا میں کوئی نہیں، کہا چلو بھیجو میرے ساتھ سپاہی، دیکھو کیا کر رہا ہے۔ کہا وہ تو اپنی خانقاہ چھوڑ کے کہیں جاتی نہیں، کہا لیکن چلو تو صحیح، اور لے کر گیا تو دیکھا مردہ پڑا ہوا ہے۔ کس نے مارا؟ برسیسا نے۔ کیوں مارا؟ اب کیوں مارا یہ بھی سوال۔ کہا زنا کیا تھا اس نے، دیکھ لیا تو مارا، اس کے شوہر کو مارا۔ اس کو پکڑ کے لے گئے، قاضی سے پوچھا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا پہلے اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو پہلے کوڑے لگاؤ، یہ زنا کی سزا، پہلے کوڑے لگاؤ، زنا کی سزا، چوراہے پہ کھڑے رہ کے کوڑے لگاؤ، یہ زنا کی سزا، اور جب یہ زنا کی سزا بھگت لے تو قتل کی سزا، قتل ہے، اس کو قتل کرو۔ اب کوڑے تو پڑے، اب جب قتل کے لیے اس کو لایا گیا تو شیطان پھر آیا، آ کر کہتا دیکھ تیری خانقاہ میں جو آیا تھا وہ میں ہی تھا، دیکھ رہے ہیں جھوٹا مکار، کیا میں ہی تھا، نماز کا جو ڈھونگ رچایا میں ہی تھا، تجھے شراب کھانے تک لے گیا وہ بھی میں ہی تھا، پھر زیادہ پلوایا وہ بھی میں ہی تھا، عورت سے زنا کروایا میں ہی تھا، جب زنا کر رہا تھا تو اس کے شوہر کو لانے والا بھی اور دکھانے والا بھی میں ہی تھا، پھر اس کو قتل کرنے والے بھی میں ہی تھا، بادشاہ کو جا کر بتانے والا بھی میں ہی تھا، یہ سب میں نے کیا۔ اور اب اتنا بڑا عابد ذلیل ہو کے مر رہا ہے، پوری دنیا تجھے ذلیل کہے گی کیونکہ تو مر رہا ہے ذلیل ہو کے۔ میرے پاس ایک تدبیر ہے، میں تجھے چھڑا سکتا ہوں، اگر تو میری بات مانے تو تجھے چھڑا سکتا ہوں، تو ہوگا کیا؟ برسیسا نے کہا کیا ہوگا؟ کہا جب تو آج چھوٹ جائے گا میری تدبیر سے، پھر توبہ کرنا، جتنا متقی تھا اس سے بڑا متقی بننا، تو لوگ تیرا یہ پچھلا کردار سب بھول جائیں گے اور وہ تجھے بعد کا کردار یاد رکھیں گے، تو مرے گا تو پھر بہت بڑے ولی کی حیثیت سے مرے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، کیسے بچا سکتے ہو بتاؤ؟ کہا مجھے ایک سجدہ کرو خدا مان کر۔ اس نے کہا یہ تو شرک ہے، کافر، جاؤ مرو، ارے توبہ کر لینا نا، تو توبہ کے لیے تو تمہیں بچا رہا ہوں۔ اس نے کہا مگر پورے وجود میں رسی بندی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں سجدہ کیسے کروں؟ کوئی بات نہیں، پورا سجدہ نہ کرو، صرف گردن میری طرف جھکا دو خدا مان کے، میں تمہیں بچا لوں گا، توبہ کر لینا۔ توبہ کی امید پر کبھی گناہ مت کرنا، یہ شیطان کا مکر ہے۔ جب اس نے کہا میں تمہیں بچا لوں گا، مجھے ایک سجدہ کرو، اس نے جیسے سر جھکایا سجدے کے لیے، ہنستے ہوئے کہتا تھا ابھی تک تو پاپی اور فاسق تھا، اب میں تیرے ایمان بھی میں نے چھین لیا ہے، اب جا تو مر رہا ہے تو کافر ہو کے مر رہا ہے۔ اور اسی وقت اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اتنا بڑا برسیسا عابد صرف نشے کی وجہ سے مرا تو کافر ہو کے مرا۔ اے کاش میرے جوان نشے سے توبہ کرتے، اللہ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہر نشے سے اللہ محفوظ رکھے، درمیان گفتگو کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1 منٹ کا ٹائم اور دے دیں، بیان تو ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہر سال عالمی سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں ہوتا ہے، سب جانتے ہیں؟ صورت والوں کو تو کیا بتانا، سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بھائی سست ہو گیا، آپ بیان لمبا ہو گیا تو نہیں جانتے ہیں تو ذرا بتائیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ ادھر بھی سب جانتے ہیں، چلنا ہے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟
لیکن بھائی سنیچر کو پہنچنا ہے صبح صبح. یعنی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتوار کو دعا میں پہنچیں گے، ایسا نہیں. دعا اپنی جگہ ہے لیکن علم بھی تو سیکھو. جب علم نہیں سیکھو گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو کتنے بھائی ایسے ہیں جو سنیچر کے دن صبح فجر میں پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ کچھ ہاتھ کم ہو رہے ہیں، ذرا دیکھ بھائی. ہم تو اتنی دور سے آپ کی دعوت پر جب بلاتے ہو آ جاتے ہیں. آج میں نے حافظ صاحب سے کہہ دیا، حافظ صاحب ایسے میں جو ہے وہ ایسے بار بار صورت نہیں آؤں گا، میری سال میں ایک ہی بار تاریخ لو، میں بار بار نہیں آنے والا. میں ابھی ان کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے اب آپ بار بار نہیں بلانا. تو اب آپ کے کہنے پہ ہم کتنا آتے ہیں. ابھی آ گئے، 26 جنوری کو پھر آنا ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ابھی جو ہو گیا ہو گیا، اب سال بھر کے بعد آئیں گے. تو آپ کے بلاوے پہ آتے تو آپ لوگ ہمارے بلاوے پہ نہیں آ سکتے. کتنے لوگ ہیں جو یہ ارادہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اب جوش ہے. سبحان اللہ. سلامت رہو. کچھ رکھے تھوڑا اٹھائیں، فرشتوں کا گواہ بنائیں. ماشاءاللہ سب لوگ ہیں. اس کا مطلب ایسا ہے کہ یہ وادی نور تو صورت والوں سے ہی بھر جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو 12، 13 اور 14 دسمبر، اگلے مہینے کی 12، 13، 14 تاریخ، 12 کو عورتوں کے لیے، 13، 14 مردوں کے لیے انشاءاللہ. سب لوگ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ابھی سے تیاری کریں. اور ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں بھائیوں. لوگ گناہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک دو کو ساتھ لے جاتے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں ایک دو کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. آپ اکیلے نہ جائیں، اپنے دوست کو تیار کریں تاکہ کمپنی بھی رہے نا ساتھ میں. بیٹھے تو دوستوں کے ساتھ رہے. تو اگر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک بندہ 2 لوگوں کو تیار کرے گا تو اس کے 3 گنا مجمع تو وہاں پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.